اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر نکاح کے لیے حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری رضاعی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں زیر پرورش ہیں، اور اگر مباشرت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، یقیناً اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 41۔ اس آیت میں محرمۃ النکاح خواتین کا ذکر ہے، یعنی وہ خواتین جن سے نکاح حرام ہے۔ ان میں ایک تو وہ ہیں جو نسب کے لحاظ سے محرم ہیں، دوسرے وہ جو رضاعت یعنی دو شریک ہونے کے لحاظ سے محرم ہیں۔ ان کے علاوہ بیوی کی ماں یعنی ساس یا خوشدامن، اور صلبی یعنی سگے بیٹے کی بیوی بہو، ربائبن ربیبتن کی جمع یعنی جس بیوی سے صحبت ہو چکی ہو اس کے پچھلے شوہروں سے بیٹیاں بھی محرم ہیں، قطع نظر اس کے کہ انہوں نے اس ستیلے باپ کے یہاں پرورش پائی ہو یا کہیں اور۔ گودوں میں پرورش کا ذکر بطور محاورہ کے ہے اور معاملہ کی نزاکت ظاہر کرتا ہے، البتہ اگر اس خاتون سے صحبت سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو اس کی ان بیٹیوں سے نکاح جائز ہوگا۔ حاشیہ نمبر 42۔ رضاعت کے معنی دودھ پلانا اور دودھ شریک ہونے کی وجہ سے جو رشتہ ہو وہ رضاعی رشتہ کہلاتا ہے۔ اوپر جن 7 محرم عورتوں کا ذکر صلبی یا نسبی تعلق کی بنا پر کیا گیا ہے، رضاعت کی بنا پر بھی وہ 7 عورتیں محرم ہوتی ہیں، یعنی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں نسب کے سبب سے حرام ہیں وہ رضاعت کے سبب بھی حرام ہیں۔ بحوالہ بخاری کتاب الشہادات، باب الشہادت علی الانصاب والرضاع۔ حاشیہ نمبر 43۔ بیٹے کی بیوی یعنی بہو سسر کے لیے محرم ہے، لیکن یہ حکم حقیقی ستیلے یا رضائی بیٹے کے لیے ہے، نہ کہ متبنہ یا منہ بولے بیٹے کے لیے۔ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہو سکتے، جیسا کہ قرآن میں بتا دیا گیا بحوالہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4۔ لہذا وہ گھر والوں کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں اور ان پر غیروں کی طرح پردے کے احکامات کا اطلاق ہوگا، نیز ان کی مطلقہ کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اس حکم میں پوتے نواسے بھی شامل ہیں اور ان کی بیویوں پر بھی اس حکم کا اطلاق ہے۔ حاشیہ نمبر 44۔ یہاں 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، یعنی بیوی کی موجودگی میں اس کی بہن یعنی سالی سے نکاح حرام ہے، البتہ طلاق دینے کے بعد اس کی وفات کے بعد اس کی بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں بیوی کی موجودگی میں اس کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے، بحوالہ بخاری و مسلم کتاب النکاح۔ بالفاظ دیگر پھپھی اور بھتیجی کو
اور خالہ و بھانجی کو یعنی دو بہنوں کی طرح نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اس سلسلے میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے جن میں سے اگر کوئی ایک مرد ہوتا تو اس کا نکاح دوسری سے حرام ہوتا۔ واضح کیا گیا کہ دور جاہلیت میں اس معاملے میں جو کچھ ہوا اس پر گرفت نہ ہوگی، لیکن اگر ایمان کے بعد بھی دو بہنیں نکاح میں ہوں تو ایک کو طلاق دینا ہوگی۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں سوائے ان باندیوں کے جو تمہارے ملکیت میں آ جائیں، تم پر یہ اللہ کے فرض کردہ احکامات ہیں، اور ان کے ماں سوا تمام خواتین تمہارے نکاح کے لیے حلال ہیں، اس طرح کہ ان کو اپنے مال دے کر طلب کرو، حصار نکاح میں پاک دامن رکھتے ہوئے، نہ کہ آزادانہ شہوت رانی کے لیے۔ پھر تم نے نکاح کے بعد ان سے جو فائدہ اٹھایا تو ان کا مقرر کیا ہوا حق مہر ان کو دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد اگر تم باہمی رضامندی سے کچھ سمجھوتا کر لو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 45۔ آیت کی تشریح سے پہلے اس بات کی وضاحت مناسب ہوگی کہ لفظ محصنات حصن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے مضبوط قلعہ، اور احسان کے معنی ہے قلعہ میں داخل ہونا، محفوظ ہو جانا۔ محصن اس سے مفعول بنا، محصنات مؤنث کا صیغہ ہے، اور محصنات اس کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں پاک دامن شریف عورتیں۔ یا موقع محل کے لحاظ سے یہ لفظ آزاد یعنی خاندانی عورتوں کے لیے یا شادی شدہ عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور آزاد و شادی شدہ دونوں کے لیے بھی۔ مومنہ مملوکہ عورتیں بھی احسان یعنی نکاح میں آ کر محصنات ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو بھی شوہر کی حفاظت مل جاتی ہے۔ شوہر والی عورت سے یعنی شوہر کی موجودگی میں اس کی بیوی سے نکاح جائز نہیں، سوائے ملک یمین کے، یعنی ان باندیوں کے سوا جو غزوات میں فتوحات کے بعد مجاہدوں کو دے دی جاتی تھی، اور ان سے عدت کے بعد تمتع کی اجازت دی گئی۔ مملوکہ یعنی باندیوں کے مسئلہ کی کچھ تفصیلی بحث اسی سورہ کے حاشیہ نمبر 6 میں کی گئی ہے، جہاں یہ وضاحت ہے کہ ان مملوکہ عورتوں کی عدت کے بعد سابقہ شوہروں سے ان کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے، چنانچہ جس مجاہد کی ملک میں ہوں اس کی منکوحہ کی طرح صرف اسی کی ہو جاتی ہیں، کسی اور کا ان پر کوئی حق نہیں رہتا۔ حاشیہ نمبر 46۔ ان کو مال دے کر طلب کرو سے مراد یہ ہے کہ طے شدہ مہر کے عوض باہمی ایجاب و قبول سے عقد نکاح کیا جائے، اور نیت و عزم یہ ہو کہ دائمی حصار نکاح کے اندر رہتے ہوئے پاکیزہ زندگی گزاری جائے گی اور آزادانہ بے رہ روی اختیار نہ کی جائے گی۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ حصار نکاح خاندانی زندگی کے اساس اور اللہ تعالیٰ کی بڑی قابل قدر نعمت ہے، لہذا اس سے کما حقہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شوہر و بیوی اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گہری محبت، خاندانی وابستگی و وفاداری اور اخلاص و احترام کا جذبہ پیدا کریں، اور باہمی سلوک سے اس کو استوار رکھنے کی کوشش ہوتی رہے، اور ساتھ ہی یہ مقصد بھی پیش نظر رہے کہ خانگی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے اور مومن و صالح اولاد کی پرورش کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور یہ اہم پہلو ہمہ وقت دونوں ہی کی توجہ کا مرکز رہے۔ یہ بات بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس مشن کو نقصان پہنچانے والے تمام عوامل سے گریز اور مکمل اجتناب لازم سمجھا جائے، یعنی ہر قسم کی بے روی، معاشرتی آزادی، مرد و زن کی مخلوط محفلیں، آزادانہ غیر محرموں سے میل جول اور بے تکلف ملاقاتیں، نیز عارضی لطف و تلذذ والے جاہلانہ رواج و طریقے، متعہ، حلالہ وغیرہ جو نہ صرف مخرب الاخلاق ہیں بلکہ خاندانی نظام کو تلپٹ کرنے والے اور معاشرے کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں، ان سے دور رہنا لازمی ہے۔ حاشیہ نمبر 47۔ مہر کیونکہ عقد نکاح کی لازمی شرط ہے، اس لیے شرعی نکاح کے ذریعہ زوجہ سے فائدہ اٹھانے کے بعد مقررہ مہر کی ادائیگی لازمی ہو جاتی ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی تاکید ہے۔ البتہ باہمی رضامندی سے اس میں سے کچھ ترمیم کر لی جائے یا ادائیگی میں تاخیر کا فیصلہ ہو جائے تو اس کی بھی رخصت دی گئی ہے۔
لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ قوانین و ضوابط حکیم و دانا رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئے ہیں، جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں اور معاشرے کو پاکیزہ و باوقار بنانے اور نظم و ضبط اور عدل و انصاف پر قائم رکھنے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، لہٰذا ان پر پوری سنجیدگی سے عمل کیا جائے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ آیت میں لفظ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ یعنی تم نے فائدہ اٹھایا سے شائقین متعا کے لیے جواز اخذ کرتے ہیں، جو بالکل باطل ہے۔ اس سے مراد نکاح کے بعد مباشرت ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ متعا کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے ایام میں حرام قرار دے دیا ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب النکاح باب نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعات اخیرا۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جو کوئی آزاد مومنہ خواتین یعنی محصنات سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ ان مومنہ باندیوں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کسی سے نکاح کر لے۔ اللہ کو تمہارے ایمان کا حال خوب معلوم ہے، تم آپس میں یعنی بحیثیت انسان ایک ہی ہو، لہذا ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کر دو، یعنی تاکہ وہ حصار نکاح میں پاک دامن خواتین کی طرح رہیں اور کھلی بدکاری یا خفیہ آشنائی کرنے والیاں نہ ہوں۔ جب وہ باندیاں حصار نکاح میں آ جائیں اور پھر بدکاری کا ارتکاب کریں تو آزاد عورتوں کے لیے جو سزا مقرر ہے اس کا نصف ان پر ہوگی، یعنی باندیوں کے نکاح کی یہ سہولت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو بدکاری میں پڑ جانے کا ڈر رکھتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ حاشیہ نمبر 48۔ اہل ایمان میں سے جو لوگ کم وسائل کی وجہ سے آزاد خواتین سے نکاح نہ کر سکتے تھے، کیونکہ مقابلتاً ان کا مہر اور نان و نفقہ زیادہ ہوتا ہے، ان کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ ان مملوکہ عورتوں سے جو ایمان والی ہوں ان کے مالکوں کی اجازت لے کر مقررہ مہر پر نکاح کر لیں۔ اس سے اس بات کا بھی اس بات ہو گیا کہ باندی جس کی ملکیت ہو وہی اس کا ولی ہے، اور نکاح کے لیے اس کی اجازت ضروری ہے۔ اسی طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ معاشرتی مسائل کے ضمن میں اس اہم اصول کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ یوں تو معاشرے میں فرق مراتب پایا جاتا ہے، لیکن بحیثیت انسان تو سب ایک ہی ہیں۔ اصل فرق و امتیاز تو ایمان و تقوی کے سبب سے ہے۔ بحوالہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ جس بات سے سورہ کا آغاز ہوا تھا اس کا موقع کے مناسب سے یہاں دہرایا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 49۔ باندیاں نکاح کے بعد اگر بدکاری کا ارتکاب کرتی تو ان کے لیے نصف سزا رکھی گئی، یعنی ان کو صرف 50 کوڑے لگائے جاتے اور رجم کی سزا نہ ہوتی۔ دراصل آزاد خواتین کو نسبتاً زیادہ پاکیزہ اور پابندی والے ماحول میں زیر تربیت رہنے کے سبب ایمان اور ان کے تقاضوں کا زیادہ شعور ہوتا ہے، حیا اور عفت و عصمت کی ان کی نظر میں قدر ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر ان سے اس فعل بد کا ارتکاب ہو جاتا تو وہ کڑی سزا کی مستحق ہوتی۔ اس کے برعکس باندیوں کی نہ تو خاندانی حفاظت ہوتی تھی، نہ وہ ماحول میسر ہوتا تھا جو حیا و غیرت کے تقاضوں کے ساتھ عفت و عصمت کی حفاظت میں معاون ہو، چنانچہ وہ شیطانی عملوں سے غیر محفوظ زندگی گزارنے کی عادی ہو جاتی تھی، لہٰذا ان کے لیے سزا نصف رکھی گئی۔ البتہ حصار نکاح میں آنے کے بعد تو ان کو بھی آزاد یعنی خاندانی عورتوں کی طرح شوہر کی حفاظت مل جاتی، اسی لیے ارتکاب فعل بد کے بعد سزا ان کے لیے بھی مقرر کی گئی تھی۔ اس سے قانون الہی کی حکمت و مقصدیت اور عدل پر مبنی ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ حاشیہ نمبر 50۔ جو اہل ایمان آزاد خواتین سے نکاح کا مقدور نہ رکھتے ہوں
اور خواہشات نفسانی پر صبر بھی نہ کر سکیں اور گناہ میں ملوث ہونے سے ڈرتے ہوں، ان کو مومنہ باندیوں سے نکاح کر لینے کی سہولت دی گئی، لیکن ساتھ ہی اس بات کی تلقین بھی کی گئی کہ اس سہولت کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اگر وہ صبر کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ باندیوں سے مناکحت میں کچھ پہلو قابل غور ہوتے ہیں۔ ایک تو درج بالا سطور کی روشنی میں بے راہ روی کے امکانات، اور دوسرا یہ کہ ان سے ہونے والی اولاد بھی معاشرے میں احساسی کمتری کا شکار رہتی ہے، اور معاشرے میں ایسی اولاد کو وہ مقام نہیں مل پاتا۔ بہرحال نکاح نہ کرنے کی صورت میں جذبات و خواہشات کو قابو رکھنے کے لیے صبر کی تلقین کی گئی، جس کا مؤثر طریقہ صوم ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اسی کی نصیحت کی گئی۔ حوالہ بخاری کتاب النکاح، باب من لم یستطع الباءہ فلیصم۔